اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم و اکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ گفتگو میں بیان ہوا عرفان میں توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذات کی کس قدر اہمیت ہے۔ بیان ہوا کہ فلسفہ اور کلام اسلامی میں جب توحید کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو آغاز میں توحید ذات کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اس ذات کا کوئی ہم رتبہ اور ہم پلہ نہیں ہے، اس ذات کی صفات اس کی عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں، اور پھر اس ذات کے افعال اس عالم امکان میں ہر فعل اس ذات کا فعل ہے اور وہ اپنے افعال کو انجام دینے میں کسی دوست، وکیل یا کسی اور شخص کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے تمام افعال کو خود بنفس نفیس انجام دیتا ہے۔ لیکن عرفان میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے توحید افعال کی بات کرتے ہیں، پھر توحید صفات کی بات کرتے ہیں اور پھر توحید ذات کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ انسان خود بھی افعال کو انجام دے رہا ہے، انسان کے اطراف میں موجود دوسرے انسان بھی اپنے افعال کو خود انجام دے رہے ہیں، دوسری موجودات بھی اپنے افعال کو خود بنفس نفیس انجام دے رہی ہیں۔ یہ تمام چرند پرند حیوانات جو افعال انجام دے رہے ہیں وہ خود ان افعال کو انجام دے رہے ہیں۔ بس ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال اس کائنات کا فاعل ہے اور اس کائنات میں ہر فعل جو انجام پا رہا ہے، چاہے وہ میں انجام دے رہا ہوں، چاہے میرا ہمسایہ انجام دے رہا ہے، میرے عزیز و اقارب انجام دے رہے ہیں، یہ چرند پرند حیوانات جو بھی افعال انجام دے رہے ہیں وہ درواقع فعل خداوند متعال سے منشعب ہوتے ہیں اور فعل خدا ہیں درواقع۔ بیان ہوا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں تمام افعال کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے اور ان افعال سے وسائط کو خداوند متعال نے بیان نہیں کیا ہے۔ بیان ہوا بادلوں کا آنا، پانی کو اٹھانا اور پھر مناسب مقام پر جا کر بارش کو برسانا، یہ بالآخر ایک قدرتی عوامل کے تحت انجام پا رہا ہے، لیکن خداوند متعال اس فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح پودوں کا زمین سے اگنا، نشو و نما پانا، پھل پھول پتے، یہ سب چیزیں فراہم کرنا، انسان کے لیے غذا کا سبب فراہم کرنا، اس عمل کو خداوند متعال اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ جبکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس میں موسموں کی تاثیر ہے، اس میں سورج کا باقاعدہ اپنا کردار موجود ہے، اس میں اس کسان، اس کاشتکار، اس باغبان کا کردار موجود ہے جو ان پودوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی آبیاری کرتا ہے، ان کے اوپر باقاعدہ سپرے کرتا ہے اور ان پھلوں کو اتارتا ہے، باقاعدہ ان کی صفائی کرتا ہے، انہیں جو ہے وہ منڈی میں سپلائی کرتا ہے، منڈی سے باقاعدہ وہ دکانوں تک پہنچتے ہیں اور ہمارے ہمسائے کی دکان سے ہم جا کر اس پھل کو لے کر آتے ہیں اور اس پھل کو تناول کرتے ہیں، لیکن خداوند متعال اس فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام جو 15-16 سال کے ایک نوجوان ہیں، جنہوں نے ہر فعل کو اللہ کا فعل جانا ہے
اور تمام اسباب کو بیچ میں سے بیان کیے بغیر قرآن مجید میں جو ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے کلمات موجود ہیں کہ میرا اللہ ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، میرا اللہ ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے، میرا اللہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، میرا اللہ ہے جو مجھے زندگی دیتا ہے، میرا اللہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے، میرا اللہ ہے جو قیامت کے دن میرے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ بس بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم نے در حقیقت اس توحید افعال کو لمس کیا تھا، لہٰذا معاشرے میں جب وہ تشریف لے گئے اور معاشرے میں انہوں نے لوگوں کو مختلف کاموں کو انجام دیتے ہوئے مشاہدہ کیا تو لوگوں کو بتایا کہ یہ کام سارے میرے اللہ پروردگار انجام دے رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ لوگ جو افعال انجام دے رہے ہیں معاشرے میں ان کے فعل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت دی اور درواقع ان کے واسطے کو یہاں بیان ہی نہیں کیا۔ یہ ایک نہایت ہی دشوار مرحلہ ہے توحید کی ابحاث میں کہ انسان کیسے اس بحث کو سمجھے کہ انسان کے وجود میں جو ہے وہ جبر بھی ایجاد نہ ہو، انسان مجبور بھی نہ ہو، انسان کے افعال خود انسان کی طرف منسوب بھی ہوں اور اسی حالت میں ان افعال کو خداوند متعال کی جانب بھی نسبت دی جائے۔ اس پیچیدگی کو درک کرنا، پہچاننا دشوار ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر انسان توحید کے اس مرحلے کو سمجھنا چاہتا ہے، یعنی توحید افعال کو درک کرنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہماری انانیت ظاہر ہوتی ہے، ہماری انیت ظاہر ہوتی ہے، ہماری منیت ظاہر ہوتی ہے، جسے عام سادہ الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہماری میں ظاہر ہوتی ہے، ہماری خودی ظاہر ہوتی ہے، جس چیز کو بھی ہم خودی کی طرف نسبت دیتے ہیں اسے خودی سے نسبت کو ہٹا کر اس نسبت کو حضرت پروردگار کی طرف اگر ہم نسبت دیں تو در واقع اپنی میں کو ہم جڑ سے ختم کر رہے ہیں۔ میں یہ روٹی کھا رہا ہوں، اس میں نے اپنے ہاتھ سے نوالے کو اٹھایا ہے، اپنے منہ تک لے کر گیا ہوں، اپنے دانتوں کو ہلایا ہے، اس کو چبایا ہے، اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے، اپنے معدے میں اس نوالے کو میں لے کر گیا ہوں، یہ تمام کام میں خود انجام دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی میں کی نفی کر کے میں یہ کہوں کہ اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے، یعنی اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ پس دوسرے افعال میں میرا ارادہ جو میں ارادہ کر رہا ہوں اور اس ارادے کے نتیجے میں یہ سب افعال انجام پا رہے ہیں، میں اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ماتحت اور تابع قرار دوں کہ در واقع اس ہی کے ارادے سے میرا ارادہ وجود میں آیا ہے، اور پھر میرے اس ارادے کے تحت کہ جو اس کے ارادے کی ایک جھلک ہے، میرے ہاتھوں نے حرکت کی ہے، میرے ہاتھوں نے نوالے کو اٹھایا ہے، اپنے حلق تک منہ تک لے کر گئے ہیں، چبایا ہے، حلق سے نیچے اتارا ہے اور معدے میں اسے منتقل کیا ہے۔ پس جو چیز ہمارے اور خداوند متعال کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دیتی ہے عزیزان محترم، وہ ہماری میں ہے، ہماری خودی ہے، کہ جس کو ہم اپنے اور خدا کے درمیان ایک حجاب کے طور پر مشاہدہ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روٹی کھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں شربت پیوں، میں چاہتا ہوں فروٹ کھاؤں۔ یہ جو میں ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کلمات میں انجام دیتے ہیں، ہمیں یہ میں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے کہ ہم اس میں کے پس پردہ موجود خداوند متعال کی قدرت کو اور خداوند متعال کو مشاہدہ کریں۔ لہٰذا ہمیں اپنی اس میں کا جو اپنی زندگی میں ہر لمحہ دم بھرتے ہیں کہ میں پیسہ کما رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، میں کام پر جا رہا ہوں، میں اختراعات کو ایجاد کر رہا ہوں، میں درس پڑھ رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں درس ریکارڈ کر رہا ہوں، میں یوٹیوب پر چڑھا رہا ہوں، یہ جو میں کریں نا، اگر ہم اپنی زندگی سے اس میں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں
اور اپنی میں کی جگہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع اور ماتحت قرار دینے میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر اگر میں کہتا ہے تو یہ میں کو ہم نے حذف کر دیا اور ہم نے اپنے اس میں کی مذمت کر دی، اس میں کو محکوم کر دیا اور کہا کہ اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ہر جگہ میں لے کر آؤں، بلکہ یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ در واقع توحید افعالی کی جو ہے وہ ایک تجلی ہیں۔ خدا نے چاہا کہ عالم میں یہ کام محقق ہو، لہٰذا اس کے ارادے کے تحت یہ کام رونما ہوا ہے، در واقع اسے توحید افعالی کہا جائے گا۔ انسان اپنے اعمال میں اگر جھانک کر دیکھے تو انسان کی میں، انسان کا نفس جو نفس شرور ہے، وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، تم روزہ نہ رکھو، بلکہ جو ہے وہ برگر کھاؤ، بلکہ تم چکن کھاؤ، تم کڑھائی کھاؤ، تم بریانی کھاؤ۔ انسان کا نفس انسان کو ابھارتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرے، اللہ کے حکم کو اپنے پیروں تلے روند دے۔ انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر ایسے میں انسان اپنی اسی میں کو، اپنے اسی نفس کو جواب دے کہ نہیں تو یہ چاہتا ہے لیکن اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کام جائز نہیں ہے کہ میں روزہ خوری کروں اور میں روزے کو نہ رکھوں، لہٰذا میں نے اپنی اس میں کو جو مجھے شیطنت کی طرف ابھار رہی تھی، میں نے اپنی اس میں کو جواب دے کر اس کا منہ بند کیا، در واقع میں نے اپنی میں کا منہ توڑ دیا، اور در واقع میں نے اپنی جان اور اپنی روح کے حقیقت میں خداوند متعال کی حاکمیت کو اسے واپس پلٹا دیا اور اپنے وجود سے اس منیت کا، اس میں کا قلاقمہ کیا اور اسے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ میرے اعضاء و جوارح کے اوپر حکمرانی کرے اور حاکم ہو جائے۔ اسی طرح عزیزان محترم، انسان کا نفس، انسان کی میں اسے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو اس کو، تو انسان کا نفس، انسان کی میں اسے کہتی ہے کہ نامحرم خاتون کو دیکھو، اسی طرح نامحرم خاتون کو کہتی ہے کہ فلاں مرد بہت خوبصورت ہے، بہت زیبا ہے، بہت خوش اندام ہے، اس کو مشاہدہ کر لو، 2 منٹ کے لیے دیکھ لو۔ تو اسی طرح سے انسان کو جو انسان کا میں ابھار رہا ہے کہ وہ نامحرم کی طرف نگاہ ڈالے اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ تر و تازگی بخشے، تو اس دید کی راہ میں در واقع رکاوٹ کیا چیز بن رہی ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ لہٰذا یہاں اپنے اس منیت کو کہا جائے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا میں اپنی منیت کا، اپنی میں کا، اپنی انانیت کا منہ توڑ جواب اس کو دوں گا کہ نہیں، ہرگز نہیں، تو جو میرے وجود میں الوہیت اختیار کرنا چاہ رہا ہے، تو جو میرے وجود میں میرے وجود کا مالک بننا چاہ رہا ہے، تو اپنی جگہ پر بیٹھ، تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرے اور اللہ کے احکام کو پیروں تلے روند دے۔ نہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھوں، اللہ کا ارادہ ہے کہ میں نامحرم کی طرف نگاہ نہ ڈالوں۔ تجھے کس نے اس بات کی اجازت دی ہے اور جرأت دی ہے کہ تو اللہ کے ارادے کے مد مقابل خود اپنا قد علم کرے، اپنے آپ کو کھڑا کرے اور تو کہے کہ نہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے؟ نہیں، تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اگر اپنی میں کو توڑ دے تو اس میں کو توڑنے سے ارادہ الہی انسان کے وجود میں مضبوط ہوگا اور اللہ کے ارادے کی حاکمیت انسان کے وجود میں ظاہر ہوگی، اور اللہ کے ارادے کو اپنے وجود میں مضبوط کرنے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے
کہ میں اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے پر فوقیت دوں اور اسے مقدم کروں۔ انسان کا ارادہ جو شیطانی ارادہ ہے، جو نفسانی ارادہ ہے، یہ شیطانی اور نفسانی ارادہ اگر انسان کے وجود میں حاکمیت اختیار کر جائے، الوہیت اختیار کر جائے، انسان کے وجود میں رب بن کر بیٹھ جائے، تو انسان کو شیطان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں شیطانوں کا بول بالا ہے، اور لوگ نفس پرستی کی خاطر خدا پرستی سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے احکام کو پیروں تلے روند رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، لوگوں کی بنیادی انسانی ضروریات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں ہر وہ شخص جو شیطان اور طاغوت کا پرستار ہے، وہ ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو در واقع اگر انسان خود سے اپنی منیت کا خاتمہ نہ کرے تو وہ در واقع مجسم شیطان بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے شیطان کے وسواس سے انسان کا خود کو محفوظ رکھنا یہ بہت ہی ضروری اقدام ہے۔ لہٰذا ایک عارف، ایک سالک، ایک موحد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے وجود سے اپنی میں کا خاتمہ کرے، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع قرار دے، اور اللہ کے ارادے کو اپنے وجود میں مضبوط کرے، پر رنگ کرے، اور در حقیقت اگر خداوند متعال کے احکامات کی انسان پیروی کرے گا، اللہ کے ارادے کو اپنے وجود میں مضبوط کرے گا، تو ارادہ الہی انسان کے وجود میں مضبوط ہونے سے انسان ربانی بن جائے گا، انسان ملکوتی بن جائے گا۔ یہ جو آپ نے بعض علماء کے ساتھ اس لقب کو سنا ہے کہ کہا جاتے ہیں کہ عالم ربانی، عالم ملکوتی، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ عالم ایک ایسا عالم ہے کہ اس نے اپنے ارادے کو محکوم کیا ہے، اور اپنے جثے میں، اپنے وجود میں، اپنے کلبد میں، اپنے بدن میں اللہ کے ارادے کو حاکمیت عطا کی ہے اور اللہ کا بول بالا قرار دیا ہے۔ لہٰذا اب اس کا وجود ربانی ہے، اس کا وجود ملکوتی ہے۔ تو جب انسان کے وجود میں اللہ کی حاکمیت ہو جائے، اللہ کا ارادہ انسان کے وجود میں جاری ہو جائے، اور انسان کے نفسانی، شیطانی، ناسوتی ارادے ٹوٹنا شروع کر دیں، تو یہاں اللہ کا بول بالا ہوگا انسان کے وجود میں، اور اللہ کے حاکمیت انسان کے وجود میں آئے گی۔ تو ایسے انسان کو انسان ربانی کہا جائے گا، ایسے انسان کو انسان ملکوتی کہا جائے گا۔ اور اگر انسان اپنے وجود میں موجود حیوانی جو خواہشات ہیں، جو حیوانی ارادے ہیں، جو حیوانی نیات ہیں، ان کو انسان انہی کے اختیار میں دے دے، اور ان کی لگام کو کھلا چھوڑ دے، اور انہیں لگام نہ ڈالے، انہیں نقیل نہ ڈالے، تب انسان کے وجود پر شیطانی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان در واقع شیطانی انسان بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے وجود میں اپنے جو نفسانی ارادے ہیں ان کو مغلوب کر کے اپنے وجود میں رحمانی ارادوں کو اگر غالب کر دے، تو اس کا انسان کو کیا فائدہ ہے؟ عزیزان محترم، مشاہدہ کریں۔ میں ایک مثال یہاں آیت اللہ مصباح نے بھی اس مثال کو بیان کیا ہے۔ انسان اپنی آنکھ پر کنٹرول کرتا ہے، انسان اپنی آنکھ کو کہتا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو اس چیز کو مشاہدہ کرے۔ لہٰذا انسان شدت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے کہ ہرگز اس کی آنکھ کسی حرام تصویر کو مشاہدہ نہ کرے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل تصاویر معاشرے میں موجود ہوتی ہیں، خواتین عریان ہیں، برہنہ ہیں، مرد عریان ہیں، برہنہ ہیں، یا ایسی تصاویر جس میں خواتین باپردہ نہیں ہیں، یا معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ اگر بے پردہ ہو کر کسی کے سامنے آ جاتی ہیں، چونکہ بے پردہ خواتین تو خود اپنی جو عزت ہے، اپنی جو ناموس ہے، اس کی
حفاظت نہیں کر رہی ہیں، تو ایسی خواتین کے متعلق جو ہے، جو لاابالی قسم کی خواتین ہیں، جو ناشزہ قسم کی خواتین ہیں، ان کے لیے فقہی قوانین بھی مختلف ہیں۔ لیکن انسان اگر خود کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کی طرف نگاہ ڈالنے سے تجھے منع کیا ہے، تجھے میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تو اس چیز کو مشاہدہ کرے، لہٰذا انسان اپنی آنکھ پر تسلط جما لیتا ہے، اپنی آنکھ پر کنٹرول کر لیتا ہے، اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی نامحرم کی تصویر کو دیکھے، اسے اجازت نہیں دیتا کہ کسی نامحرم کو بالمشافہہ دیکھے، وہ اپنی آنکھ کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی حرام منظر کو مشاہدہ کرے، کسی حرام فلم کو، کسی حرام کلپ کو، کسی حرام ویڈیو کو وہ مشاہدہ کرے۔ تو انسان جب اپنی آنکھ پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اس قدر اس کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ملکہ انسان کے اس غیر اختیاری عمل پر بھی انسان کو کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے بیان ہوا کہ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر نامحرم خواتین سے دوری اختیار کیا کرتے تھے کہ اگر عالم رؤیا میں، عالم خواب میں بھی کوئی نامحرم خاتون ان کے سامنے آنے کا جو ہے وہ قصد کرتی، ارادہ کرتی، تو ان کی آنکھیں وہاں بھی بے ساختہ عالم رؤیا میں بھی بند ہو جاتی، چونکہ انہوں نے اپنے وجود کو اس قدر تمرین دی تھی، اس قدر ممارست دی تھی، اس قدر اپنی آنکھوں پر انہوں نے اپنا کنٹرول جما لیا تھا اور ان آنکھوں کو ارادہ الہی کے تابع کر دیا تھا۔ تو عزیزان محترم، ایسے انسان کی چشم برزخی کھل جاتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ ارباب رحیم اور اسی طرح مرحوم ہاشم حداد، دونوں شخصیات کے لیے ایسے ہی واقعات نقل ہوئے ہیں۔ مرحوم ارباب رحیم اپنے عرصہ دراز اپنے ایک ہی گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور آپس میں حشر و نشر، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا سب کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں 4 سال اپنے بھائی کے ساتھ رہا، آج تک میں نے اس کی بیوی کو نہیں دیکھا۔ ایسے ہی مشابہ کلمات مرحوم ہاشم حداد سے متعلق بھی ملتے ہیں کہ ہاشم حداد کی والدہ مرحوم ہاشم حداد سے یہ کہتی ہیں کہ تمہاری زوجہ تمہاری سالی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو مرحوم ہاشم حداد والدہ کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیسے تمہیں معلوم نہیں ہے، ہر روز تو وہ تمہارے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بیوی زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی بہن زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہاں اگر انسان اپنی آنکھ پر اس طرح سے کنٹرول جما لے اور اپنی آنکھ کو ارادہ الہی، حکم الہی کے تابع قرار دے دے، تو خداوند متعال ایسے انسان کی چشم برزخی کو کھول دیتا ہے۔ جب انسان کی چشم برزخی کھل جاتی ہے تو پھر اب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس پاکیزہ آنکھ کو وہ مناظر دکھائے کہ جو منظر دیکھنے کی عادت کسی دوسری آنکھ کو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ آنکھ عالم رؤیا میں جاتی ہے تو خداوند متعال اس آنکھ کو رؤیائے صادقہ دکھاتا ہے، یعنی ایسے سچے خواب دکھاتا ہے جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے ہیں، ایسے واقعات دکھاتا ہے جن واقعات نے کل کو، پرسوں کو، سال بعد، 2 سال بعد وقوع پذیر ہونا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص رؤیائے صادقہ کا مالک بن جاتا ہے اور خدا اسے ان واقعات سے آگاہ کرتا ہے اور پھر وہ پیش بینی بھی کرتا ہے، اور ہم لوگ متعجب ہو جاتے ہیں کہ یار اس شخص نے جو ہے وہ پیش بینی کی، اس شخص نے جو ہے وہ ایسی پیش گوئی کی ہے کہ اس کی پیش گوئی کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ در واقع اس انسان نے اپنی آنکھوں کو اللہ کے تابع قرار دیا، اللہ نے اسے ایسی چیزیں دکھائیں۔ اب آپ کہیں گے وہ تو تھا ہی اندھا، خوب اندھا تھا، لیکن بالآخر اس نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ماتحت قرار دیا ہے۔ اب جب اللہ کے ارادے کے ماتحت قرار دیا ہے تو اب فرق نہیں کرتا ہے کہ اس کی ظاہری آنکھ بینا ہے یا نابینا ہے، چونکہ وہ اللہ کے ارادے کے تابع ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ اسے وہ چیزیں دکھائے گا کہ جو عام عادی آنکھیں دیکھنے سے جو ہے وہ ان کی توان نہیں رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ لوگوں نے بعض لوگوں کے متعلق سنا بھی ہوگا کہ وہ خواب کی تعبیر بالکل واقعے کے مطابق کرتے ہیں، یعنی آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ میں نے عالم رؤیا میں اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے،
آپ مجھے بتائیں، تو وہ آپ کو آپ کی زندگی کی جزئی ترین چیزوں سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آپ کے علاوہ کوئی باخبر نہیں ہوگا، اور وہ بتائیں گے کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی یہ تعبیر ہے جو آپ نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کی ہے، اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے اس چیز کو کہاں سے مشاہدہ کیا اور یہ توان اس تک کہاں سے پہنچی ہے۔ تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی جو ہے وہ اس نے اپنے وجود کو اللہ کے ارادے کے تابع قرار دے دیا ہے، اور اپنی آنکھ کو اللہ کے ارادے کے تحت قرار دے دیا ہے، اس کی چشم برزخی اللہ نے کھول دی ہے، لہٰذا اللہ نے اسے تعبیر رؤیا کا مالک قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس کا تیسرا فائدہ جو بیان کیا جا سکتا ہے وہ کچھ اس انداز میں ہے کہ انسان مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پہلے سے خبر دے سکتا ہے، اور آیت اللہ مصباح بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے، ایسے افراد سے ملاقات کی ہے جو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، اور بالکل ان کی وہ خبریں واقعیت کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ پھر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ بندوں میں ہم اللہ کے ایسے صالح بندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جن کی پیش بینی صداقت پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو وہ بات کہتے ہیں ویسے ہی وہ بات وقوع پذیر ہوتی ہے اور محقق ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ان سب اعمال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے وجود کو ارادہ الہی کے تابع قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے وجود کو ارادہ الہی کے تابع قرار دے دیتا ہے تو ایسے انسان پر دنیا کے آثار بھی مرتب ہوتے ہیں، اخروی آثار بھی مرتب ہوتے ہیں۔ دنیاوی آثار میں بیان کیا کہ وہ رؤیا صادقہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ سچے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے، وہ ایسی پیشن گوئیاں کرتا ہے کہ جن کے بارے میں کبھی تردید نہیں کی جا سکتی ہے، اور ایسے افراد کو آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان کی خبریں بھی نقل کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص ایسے تھے، اور اس کا ایک عظیم فائدہ انہیں آخرت میں حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی جنت نعیم میں بلند مقام عطا کرے گا۔ اسی طرح انسان اگر اپنے اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے خلاف طغیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ جا رہا ہے کسی کے موبائل کو چھونے کے لیے، اور وہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ اس کی پرائیویٹ چیز ہے، اس کا موبائل ہے، اس میں اس کے مشخصات ہیں، اس کی پرسنل تصاویر ہیں، میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ میں اس کے اندر سے اس کی چیزیں مشاہدہ کروں، لیکن یہ اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ میں کسی کی جو پرسنل چیز ہے اس کے اندر جو ہے وہ دخالت کروں، تو میں اس کو روک لیتا ہوں کہ یہ اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے، تو میرا ہاتھ رک جاتا ہے۔ فلاں جگہ دیکھ رہا ہوں شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے، ہاتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ اسے تھام لوں، لیکن پھر اس ہاتھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو نے ارادہ کیا ہے لیکن اللہ کا ارادہ اس کے خلاف ہے، لہٰذا تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، فوراً اس ہاتھ کو منع کرتا ہوں کہ خبردار اللہ کے حرام کردہ چیز کے نزدیک نہ جاؤ اور اللہ کی حلال چیز کو اپناؤ۔ تو جب انسان اپنے ہاتھ، اپنی کان، اپنی آنکھ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، اللہ کے ارادے کے تابع قرار دے دیتا ہے، تو ایسا فرد اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اور ایسا فرد در واقع توحید افعالی کو درک کرتا ہے اور ہر فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سمجھتا ہے۔ لہٰذا انسان جس قدر اپنے ارادے کو اپنے وجود سے محو کر کے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع قرار دے، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو قتل کر دے، اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے روند دے، جیسے وہ بیان ہوا کہ سیر و سلوک کا سفر ایک قدم پر مشتمل ہے، انسان قدم اٹھائے اور اپنے باطن میں موجود نفسانی، شیطانی، طاغوتی خواہشات کو پیروں تلے روند دے، جس کا انسان نے بت بنا رکھا تھا، اور اس جگہ پر رحمانی طاقتوں کو انسان جگہ دے، رحمانی ارادے کو اگر انسان وہاں پر جائے گزین کرے اور مقام عطا کرے، تو اسے توحید افعالی کہتے ہیں۔ یہ انسان توحید افعالی کے
قریب ہو جائے گا اور توحید افعالی کو بہتر انداز میں سمجھنا شروع کر دے گا۔ پس انسان اپنے تمام افعال کو اللہ کے ارادے کے تابع قرار دے، اپنے تمام افعال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی قرار دے، تو ایسے میں یہ انسان کی باطنی بصیرت میں اضافہ ہوگا، اور ایسا انسان در واقع اس عالم کے ہر امر میں اللہ کی قدرت کو، اللہ کے فعل کو مشاہدہ کرے گا، عین اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ میرا اللہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے پانی پلاتا ہے، میرا اللہ مجھے بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، میرا اللہ مجھے موت دیتا ہے، میرا اللہ مجھے زندگی دیتا ہے۔ ہم موت اور زندگی تک تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں میں اللہ کو ہم جگہ نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں اس بات پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے کہ توحید افعالی میں انسان اگر اپنے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم قرار دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مختار نہیں رہا، انسان مجبور ہو چکا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ڈوریاں ہیں، اللہ نے ہلانا ہے اور انسان نے اس کے مطابق ہلنا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہلانا ہے تو انسان نے اپنے ارادے سے ہلنا ہے، انسان مجبور نہیں ہے، اپنے ارادے سے فاعل مختار کی حیثیت سے انسان نے اس فعل کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں جو دوسرے عوامل کار فرما ہیں کہ جن کے وجہ سے اس معاشرے کے اندر مختلف قسم کے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، در واقع یہ تمام واقعات کا وقوع پذیر ہونا توحید افعالی کے ساتھ منافات بھی نہیں رکھتا ہے، اور ان واقعات میں جو فاعل بالفعل وہاں موجود ہے اس کی فاعلیت کے ساتھ بھی منافات نہیں رکھتا ہے۔ پس در واقع ایک عارف حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرح توحید کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ کے اس ہاتھ کو ہر امر کے پیچھے، ہر تدبیر کے پیچھے خود مشاہدہ کرتا ہے، خود اپنی آنکھوں سے اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، البتہ ان ظاہری آنکھوں سے اس کو مشاہدہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی ان باطنی آنکھوں سے اللہ کے اس سبب کو مشاہدہ کرتا ہے۔ پس اس عالم میں جو طبعی اسباب کار فرما ہیں، ان طبعی اور قدرتی اسباب کی تدبیر کو منقطع کیے بغیر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں جبر بھی نہیں ہے اور انسان سے اس کا اختیار سلب نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاتھ میں اس عالم کی تدبیر موجود ہے اور وہ اس عالم کے امور کو نظم و نسق دے رہا ہے، انسان سے اس کا اختیار بھی سلب نہیں ہو رہا ہے۔ موجودات کے جو فاعل ہیں، جو ان کے طبعی عوامل ہیں، وہ عوامل بھی اپنا کام اپنی جگہ انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پیچھے خداوند متعال کا دست قدرت کار فرما ہے اور اسی کی تدبیر سے یہ امور انجام پا رہے ہیں۔ انسان اس بات کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل بھی لا سکتا ہے، فلسفی لحاظ سے بھی اس کے اوپر استدلال قائم کر سکتا ہے، اور یہ بات قابل اثبات بھی ہے، قابل بیان بھی ہے اور قابل مشاہدہ بھی ہے، بشرطے کہ انسان اس چیز کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اپنے وجود میں ایجاد کرے، اپنے ارادے پر اللہ کے ارادے کو حاکم کرے۔ آہستہ آہستہ انسان کا وجود جو ہے وہ ملکے کی طرف، اور انسان کا وجود جو ہے وہ ایسی قدرت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا کہ انسان ہر امر کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو مشاہدہ کرے گا، اور وہ اللہ کی تدبیر اس عالم ملک میں ہر شے کی تدبیر کے مافوق تدبیر ہے۔ پس انسان بھی مختار ہے اور اپنے اختیار سے جو ہے اور اپنے ارادے سے کام کو انجام دے رہا ہے، لیکن انسان کے ارادے کے مافوق اللہ کا ارادہ ہے، اور موجودات بھی اپنی طبعی نارمل اور قدرتی عوامل کے ساتھ امور کو انجام دے رہی ہیں، لیکن ان قدرتی عوامل کے بالاتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ پس انسان اس عالم میں تمام جو موجودات اور تمام جو پتہ ذرہ ہر شے
جو کچھ بھی انجام ہو رہا ہے اس کے پیچھے خداوند متعال کی قدرت کو، خداوند متعال کی تدبیر کو، خداوند متعال کے سائے کو انسان مشاہدہ کرے، اور اس مشاہدے کے لیے انسان کو اپنے وجود میں جو ہے وہ صلاحیت ایجاد کرنا ہے۔ جیسے یہاں آیت اللہ مصباح مثال دیتے ہیں کہ اس عالم کے تمام امور، اور پھر ان تمام امور میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹران حرکت کر رہا ہے، اس حرکت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو عالم کہکشان ہے، یہ جو قرات ہے، ان میں وہ جو دور ترین قرات کے اندر بھی ایک عظیم ترین جو سیارے موجود ہیں، ان کی تدبیر میں بھی خداوند متعال کی تدبیر جو ہے وہ کار فرما ہے۔ ایک عادی انسان ان چیزوں کو عادی طور پر مشاہدہ نہیں کر سکتا، ایک عارف انہیں معنوی مقام پر پہنچنے کے بعد انہیں باقاعدہ اپنی بصیرت کی نگاہ سے مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہر تدبیر کے اوپر اس کی تدبیر کار فرما ہے۔ شاید اسی وجہ سے یوں کہا جائے کہ بارہا ہم نے ایسا دیکھا ہوگا کہ انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ وہ کام انجام پانا چاہیے، اور پھر جب انسان اس پلاننگ کے مطابق اس کام کو انجام دیتا ہے تو جو نتائج حاصل ہوتے ہیں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کبھی ایسا نتیجہ اس کو حاصل ہوگا، اور وہ در واقع اس کے نتیجے کے پیچھے، اور اس عظیم نتیجے کے پیچھے کہ جس کی انسان کو توقع بھی نہ تھی، خداوند متعال کی قدرت کار فرما ہے۔ اور اس کے برعکس بھی آپ مشاہدہ کر لیں کہ انسان لاکھوں تدبیریں اپناتا ہے، لاکھوں چیزیں آزماتا ہے، لاکھوں تجربات کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے خداوند متعال کا ارادہ اور خداوند متعال کی ایک قدرت کار فرما ہوتی ہے کہ انسان کی تدبیریں جو ہے وہ دھڑم کی دھڑم رہ جاتی ہیں۔ مثلا یہی آپ مشاہدہ کریں کہ جب یہ اسرائیل وجود میں آیا تو اس کا ارادہ تھا کہ یہ چند ہی عرصے میں پورے اس جو ہے وہ ایشیا کو اور اس تمام ممالک کو، جو اطراف کے ممالک ہیں، انہیں اپنے پنجے میں جو ہے وہ اس طرح سے جکڑ لے گا، اور وہاں تمام کا تمام جو نقشہ ہے اس عالم کا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ مشاہدہ کریں کہ 100 سال سے زائد عرصہ اس جو ہے وہ غدہ سرطانی کو ہو چکا ہے، لیکن آج تک یہ اپنی اس سرحدوں سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے، آج تک فلسطین پر مکمل قابض نہیں ہو چکا، اور کس قدر اس نے اپنے وجود کے آغاز سے لے کر کوششیں کی ہیں کہ کیسے یہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ نابود کر دے گا، فلسطینیوں کو بالکل وہاں سے ان کا جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دے گا، ان کی سرزمین سے ان کو بے دخل کر دے گا، ہمسایہ ممالک میں ان کو شفٹ کر دے گا، اور پورے کے پورے فلسطین کا جو نام و نشان ہے وہ نقشہ ہستی سے مٹا کر اس پورے جغرافیہ پر اور پورے جو ایریا ہے اس پر اسرائیل کا پرچم لہرایا جائے گا، لیکن آج تک وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور یہی جو اخیراً آپ مشاہدہ کریں کہ جنگ جو جاری ہے اس نے اپنی تمام طاقت لگا دی ہے کہ وہ کسی طرح سے فلسطین کو صفائی ہستی سے مٹا دے، غزہ کو صفائی ہستی سے مٹا دے، تمام فلسطینیوں کا صفایا کر دے، وہاں جو تنظیم جنگ لڑ رہی ہے اس تنظیم کا خاتمہ کر دے۔ لیکن آپ خود مشاہدہ کریں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی انسانی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے علاج کی ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، یعنی آپ کہہ سکیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طاقت سے ایسے کھڑے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور ترین طاقت جو ہے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ یہی چیز آپ نے یمن میں بھی مشاہدہ کی ہوگی کہ جب سعودی عرب یمن پر حملہ کر رہا تھا تو وہاں مکمل طاقت سے انہوں نے حملہ کیا، لیکن اللہ کا ارادہ اس کے مافوق ارادہ تھا۔ تو پس انسان بس اوقات ایک تدبیر کرتا ہے کسی کام کو انجام دینے کی، اس کام کو انجام دیتا ہے، لیکن جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ انسان کی توقعات سے بالاتر ہوتے ہیں، تو در واقع انسان وہاں اس قدرت الہی کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اور بس اوقات انسان دوسری طرف کسی کام کو ارادہ کرتا ہے، کسی کام کو انجام دینے کی مسلسل کوشش کرتا ہے، اپنی تمام تر طاقت بھی لگا دیتا ہے، لیکن جو انسان کو نتیجہ حاصل ہونے کی توقع تھی انسان اس نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ تو یہاں انسان در واقع ہر چیز کے مافوق اللہ کے ارادے کو اور اللہ کی قدرت کو درک کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی دید بصیرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثبت اور پازیٹیو ہو۔
آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ عین اسی طرح سے ہم نے ایران عراق جنگ کے 8 سالہ دور میں، کہ 8 سال کے اندر یہ جنگ رہی، اور اس وقت جو صدام کی رجیم تھی اس کا یہ ماننا تھا کہ ہم کچھ ہی دنوں میں تہران کو فتح کر لیں گے اور تہران پر اپنا پرچم لہرائیں گے اور عالمی استکبار کو مبارکباد دیں گے کہ ہم نے ایران کو فتح کر لیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 8 سال باقاعدہ یہ جنگ رہی ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر اس نے 1-2 شہر فتح بھی کیے ہیں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خرم شہر را خدا آزاد کر، اور حقیقت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کی آزادی کے پیچھے خداوند متعال کی قدرت کو مشاہدہ کر رہے تھے، جسے ہم اپنی عادی نارمل آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے عاجز ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کی طرف توجہ کے لیے، جس حقیقت کو درک کرنے کے لیے انسان کو اپنی منیت کو، اپنی میں کو ختم کرنا ہے، اور انسان اپنی میں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اپنے وجود پر جب حاکم کرتا ہے تو ایسے میں انسان توحید افعالی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کے وجود میں ایک ایسی حالت ایجاد ہو جاتی ہے اور انسان ایک ایسی آنکھ کا مالک ہو جاتا ہے جسے چشم برزخی کہا جاتا ہے، اور وہ اس آنکھ کے ذریعے سے اس تمام عالم امکان کو ایک منسجم، پیوستہ اور مرتبط نظام کی صورت میں پہچانتا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہے، جس کا نظام آپس میں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، اور اس کی تدبیر خداوند متعال انجام دے رہا ہے۔ اس بات کو آپ کے ذہن کے قریب لانے کے لیے عزیزان محترم، یہاں ہمارے ہاں علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مثال میں مناقشہ نہیں کیا جاتا اور مثال پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مقرب من جہت و مبعد من جہت، ایک جہت سے مثال آپ کے ذہن کو قریب کرتی ہے، اور کئی جہات سے ممکن ہے مثال آپ کے ذہن کو بعید کرنے کے لیے استعمال ہو اور اعتراضات وارد ہوں۔ ہم یہاں صرف ذہن کو قریب کرنے والی جہت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وگرنہ یہ مثال یہاں حجت تامہ نہیں رکھتی ہے۔ مثلا آج کل کے دور میں ایسی جدید گیمز اور کھیلیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے کوئی تصویر بناتا ہے، کوئی مجسمہ بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز بناتا ہے، اور ایک خاص نظم ان کو دیتا ہے کہ وہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں، مرتبط ہوتی ہیں، اور وہاں اگر انسان اس پہلی جو اینٹ ہے یا جو وہ پہلی جو پازل ہے، جو چیز وہاں پر رکھی گئی ہے، اگر انسان اس کو گرا دے تو وہ گرنے سے آہستہ آہستہ ایک لڑی گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو انسان نے 7 طبقہ برج بنا دیا، ایک بلڈنگ بنا دی، ایک پرندہ بنا دیا، ایک حیوان بنا دیا، یا کوئی بھی چیز انسان نے بنا دی، وہ آہستہ آہستہ ایسے گرنا شروع ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے ایسے مرتبط ہوں گی کہ وہ تمام کی تمام بلڈنگ اور تمام کی تمام تصویر جو ہے وہ دھڑم کر کے زمین بوس ہو جائے گی۔ تو یہاں عزیزان محترم، اسی جو انسان کی یہ جو نئی ایجاد کردہ، اختراع کردہ گیم ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس تصویر کو بنانے میں، لیکن اس کو منہدم کرنے میں چند سیکنڈ جو ہیں وہ انسان کے لیے کار فرما ہوتے ہیں، اور وہ تمام کی تمام جو عمارت انسان نے کھڑی ہوتی ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اب انسان دیکھے کہ کیسے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، کیسے ان کا نظام آپس میں انسان نے ایک دوسرے سے ملا کر رکھا ہے کہ ایک حرکت سے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ گر جاتی ہیں۔ انسان نے پہلی کو گرایا ہے، لیکن جو دوسری گر رہی ہے وہ اپنی اس جو فطری اور طبعی اور قدرتی جو عامل ہے، اس کے پیچھے جو محرک ہے، اس کی وجہ سے وہ گر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے گرنے میں مستقل ہے۔ درست ہے، وہ گر خود رہی ہے اور اپنے نارمل فطری اور طبعی انداز میں گر رہی ہے، لیکن اس کو پیچھے سے کوئی چیز ایسی ہے جو پش کر رہی ہے، کوئی طاقت ہے جو اس کو دھکیل رہی ہے اور اس طاقت کو انجام دے رہی ہے۔ ایسا ہی نظام تقریباً اس عالم ہستی میں موجود ہے کہ انسان جو فعل بھی انجام دیتا ہے، جو کام بھی انجام دیتا ہے، اس کام کے پیچھے در واقع جو محرک، جو عامل موجود ہے، وہ خداوند متعال کی توحید افعالی ہے۔ ایک عارف در واقع جیسے اس پازل کو اور اس بنائی ہوئی کھیل کو اور تصویر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے، زمین بوس ہوتے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح ایک عارف اپنی چشم برزخی سے
اللہ کے اس ارادے کو مشاہدہ کرتا ہے جو پوری اس جگ میں، اس عالم میں کار فرما ہوتا ہے، اور اس عالم کا نظام اس ارادے کے ماتحت حرکت میں ہوتا ہے۔ پس انسان ہر حرکت کے پیچھے، ہر الیکٹران کے اس حرکت کے پیچھے مرکزی کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کردار سے جوڑتا ہے۔ تو ایسے میں انسان، اگر کوئی دمدار سیارہ بھی انسان کے سامنے ستارہ آ جاتا ہے تو انسان اس ستارے کے ظاہر ہونے کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ دور دراز قرۂ ہستی میں، کہکشانوں میں اگر کوئی ستارہ منفجر ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور اس میں بلاسٹ ہوتا ہے، تو انسان اس کے پیچھے بھی، اگرچہ اس کے قدرتی عوامل موجود ہیں کہ جن کے باعث وہ جو ہے وہ بلاسٹ ہوا ہے، وہ پھٹا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی انسان خداوند متعال کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے، اور در واقع انسان اس عالم امکان کو ایک منظم ادارے اور ایک واحد منسجم ادارے کے تحت چلتا ہوا خود مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کو انسان تسلیم کر لیتا ہے۔ پس عارف در واقع اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ ہم در واقع اس کی یوں مثال لے لیتے ہیں کہ انسان ایک پینٹنگ کو اپنے ہاتھ میں مشاہدہ کرتا ہے۔ بہت ہی جو ہے وہ مشہور پینٹر نے اس پینٹنگ کو جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ انسان اس پینٹنگ کے مختلف جو نقشے ہیں، مختلف جو ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، جو نقوش قائم کیے ہوئے ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں اس پینٹنگ کو بنایا گیا ہے، اور پھر اس پینٹنگ کے اندر مختلف قسم کے خوبصورت رنگوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ انسان در واقع ان پینٹنگوں کے اندر موجود رنگوں کو، نقشوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، اور در واقع ان کی خوبصورتی سے محظوظ ہو رہا ہے، لذت حاصل کر رہا ہے۔ عین اسی طرح انسان جب توحید افعالی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس عالم امکان کی خوبصورتی کو انسان جب مشاہدہ کرتا ہے، تو ایسے ہی جیسے انسان پینٹنگ کی خوبصورتی اور پینٹنگ کے اندر بھرے ہوئے رنگوں کو مشاہدہ کر کے نہایت ہی دقت کے ساتھ اور نہایت ہی ظرافت کے ساتھ اور نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو اس پینٹنگ کے اندر کام ہوا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ وجد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عین اسی طرح انسان جب اس عالم امکان میں موجود نظم کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے خداوند متعال کی قدرت کو کار فرما مشاہدہ کرتا ہے، اور عین اس کے کہ اس کے طبی نارمل فطری عوامل بھی موجود ہیں، قدرتی عوامل بھی موجود ہیں، لیکن ان کے پیچھے خداوند متعال کی قدرت کو بھی وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا بھی جبر موجود نہیں ہے۔ پس انسان اپنی جو توانائی ہے، جو اپنی صلاحیت ہے، ان توانائیوں کو اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ارادہ الہی کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ماتحت قرار دے، تابع قرار دے، اپنے ارادے کو نابود کر کے اپنے وجود میں اللہ کے ارادے کو جاری کرے۔ ایسے میں بھی انسان فاعل مختار ہے، اپنے ارادے سے اپنی تمام حرکات و سکنات کو خود انجام دے رہا ہے، لیکن در واقع انسان اس کے پیچھے خداوند متعال کی توحید کو، خداوند متعال کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اور روایات میں جو قضاء و قدر کی بحث کو بیان کیا جاتا ہے، جو مشیت الہی کی بحث کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق جو تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، سب کی سب یہ مدد کرتی ہیں کہ انسان در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب حرکت کرے، اور ان کے پیچھے پوشیدہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کے فعل کو درک کرنے کی کوشش کرے، اور انسان اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ اس عالم امکان میں اگر کوئی سوئی سے بھی باریک، جو اس کی نوک سے بھی باریک کوئی چیز موجود ہے، تو اس شے کی تدبیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا جبر موجود نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو تدبیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کے قدرتی عوامل موجود نہیں ہیں۔ نہیں، قدرتی عوامل بھی اس کی تدبیر میں کار فرما ہیں، لیکن ان قدرتی عوامل کے مافوق ایک تدبیر ہے جو تدبیر الہی ہے۔ پس اس بات کو توصیف کرنا، بیان کرنا توحیدی مباحث میں نہایت ہی دشوار ہے، اور اسے لمس کرنا بھی نہایت ہی دشوار ہے، لیکن آسان بھی ہے، اور یہ آسان اس وقت ہوگا جب انسان اپنے ارادے کو اپنے رب کے ارادے کے تابع قرار دے، تو انسان ان مناظر کو،
ان حقائق کو، ان تدبیروں کو مشاہدہ کرنا شروع کر دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی تدبیر کا عالم بنائے۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں اس بات کی سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنے وجود میں اپنے ارادے پر تیرے ارادے کو مقدم کریں اور اپنے ارادے کو تیرے ارادے میں فنا کر دیں۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اس بات کی سعادت نصیب فرما، اور ہمیں اس بات کی سعادت نصیب فرما کہ ہم تیرے مہدی موعود کے جمال سے ہمارے دیدوں کو، ہمارے دیدار کو، ہماری آنکھوں کو اس کے دیدار سے منور فرما، اور ہم اس کے حضور میں اس کے انصار کا اور اس کے اعوان کا کردار ادا کر سکیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے، توحید افعالی کی بحث نہایت ہی دشوار بحث ہے توحید کی مباحث میں، لہٰذا جو ہمارے سامعین ہیں ان کو یقیناً ان بحثوں کو سننے میں دقت ہوگی، لیکن حوصلے سے، دقت سے ان مباحث کو اگر آپ سن لیں تو ان کو حل کرنے کے لیے عزیزان محترم انسان کو اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع قرار دینا ہے۔ پس یہاں درواقع دو ارادے کار فرما ہے، ایک میرا اپنا ارادہ ہے، ایک اس کا ارادہ ہے، پس میں فاعل مختار ہوں۔ اب یہاں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ارادے کو اس کے ارادے کے تابع قرار دوں، لیکن اگر میں اپنے ارادے کو اس کے ارادے کے خلاف قرار دوں تو ایسے میں طاغوت قرار پاؤں گا، جو آپ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے طاغوت آپ وافر مقدار میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو خداوند متعال ہماری اصلاح کرے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔